اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے پاس فریاد کی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ بنت ثعلبہ کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے شوہر نے شدید غصے کی حالت میں انہیں مشرکین عرب کے قدیم طریقے پر یہ کہتے ہوئے طلاق دی تھی کہ آج سے تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس معاملے میں فیصلہ دریافت فرمایا۔ آپ نے اس معاملے میں اس وقت تک کوئی وحی موجود نہ رہنے کی وجہ سے دونوں میں علیحدگی کا فیصلہ سنایا۔ اس پر وہ غیر مطمئن حالت میں وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے شدید صدمہ اور دکھ کا اظہار کیا۔ اس کے بعد زہار کے تعلق سے اللہ نے قانون نازل فرمایا۔ جو لوگ اس طرح اپنی بیویوں کو زہار کے ذریعے یعنی انہیں اپنی ماں کی طرح قرار دے کر طلاق دیتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں میں موجود ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 آدمی خفیہ سرگوشیاں کر رہے ہوں اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 افراد خفیہ گفتگو کر رہے ہوں اور ان میں چھٹواں اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات چیت کرنے والے چاہے اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ چاہے جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں دیکھنے اور مشاہدہ کرنے والا اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی بھی ان لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور خود اپنی طرف سے رہنمائی کے ذریعے انہیں قوی کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین اور آسمانوں میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، یعنی مدینہ کے یہودی قبیلہ بنی نذیر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جو مدینہ کے مضافات میں رہتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا خفیہ منصوبہ بنایا تھا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ کبھی وہاں سے نکلیں گے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچائیں گے، لیکن اللہ کا عذاب ان پر ایسے رخ سے آیا جس طرف ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ اس سے ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی اور انہوں نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے مسمار کر ڈالا اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا دیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ جو کوئی بھی اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ منافقین کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بھی زیادہ تمہاری ہیبت ہے، کیونکہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یہ لوگ کبھی اکٹھا ہو کر کھلے میدان میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتے، سوائے اپنی قلعہ بند بستیوں کی دیواروں کے آڑ میں بیٹھ کر لڑنے کے۔ ان لوگوں کے درمیان آپس میں ہی سخت دشمنی ہے، آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کیونکہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔
منافقین جنہوں نے بنی نذیر کے حلیف ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان کی مثال شیطان جیسی ہے، جو انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اگر اللہ نے اس قرآن کو کسی پہاڑی پر اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز پاتا اور اللہ کے خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی چند صفات پر ختم ہوتی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ غائب اور ظاہر کا جاننے والا، رحمان، مہربان، بادشاہ، نہایت مقدس، پوری طرح عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، سب پر غلبہ رکھنے والا، عظمت والا، تخلیق کرنے والا، صورت گری کرنے والا۔ اللہ کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ سب سے زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔ تم ان کے ساتھ پوشیدہ طور پر دوستی کا پیغام کیسے بھیج سکتے ہو؟ تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو یا علانیہ کرتے ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس آیت کا اشارہ اس خط کی طرف ہے جو مکہ سے ہجرت کرنے اور جنگ بدر میں شامل رہنے والے صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے نام بھیجا تھا۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے قبل پیش آیا، اور حاطب بن بلتہ نے ایک خفیہ پیغام قریش کے نام بھیجا جس میں انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے قریش سے مطالبہ کیا تھا کہ اس اطلاع کے بدلے میں مکہ میں موجود ان کے اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 صحابیوں کے ساتھ مخبر کی تلاش میں روانہ کر دیا، جنہوں نے بیچ راستے میں ہی وہ خط اس خاتون مخبر کے پاس سے اپنے قبضے میں لے لیا جسے حاطب بن بلتہ نے مکہ تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ جب پوچھ تاچھ کی گئی تو حضرت حاطب نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا، یہ صرف مشرکین مکہ کے ہاتھ سے اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کی نیت سے کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو مان لیا، اور جنگ بدر میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے پیش نظر انہیں معاف کروا دیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنے کے خلاف سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان سے جو لوگ بھی دوستی کریں گے بے شک وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں جو مشرکین کی بیویاں ہیں اور دین کی وجہ سے ستائی جا رہی ہیں ہجرت کر کے تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ سچی مومن ہیں تو انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روک کر نہ رکھو۔ جو مہر تم نے ان کو دیے تھے وہ واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں،
یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالی بڑا علیم و حکیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین اور آسمانوں میں موجود ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، مجھ سے پہلے نازل کی گئی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام احمد ہے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کی راہ میں تمہارے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جو آسمانوں اور زمین کے اندر پائی جاتی ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں۔ جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کی جسامت آپ کو خوشنما معلوم ہوتی ہے، اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جاتے ہو، گویا وہ دیوار کے سہارے لیے لگائی کھوکھلی لکڑیاں ہیں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو معزز ترین افراد، ذلیل ترین لوگوں کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ کہے، اے میرے رب، اگر تو مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہ اجتماع کا دن ہوگا۔ جو لوگوں کے درمیان ہار جیت
یعنی تغابن کا دن ہوگا۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی تمہیں اللہ اور انسانیت کی راہ میں اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں ڈالتے ہیں، تمہیں اخلاقی و روحانی طور پر بھٹکاتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہنا۔ اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور ان کے قصور بخش دو تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا پیغام غور سے سنو اور فرما برداری کرو اور خیرات کرتے رہو، یہ تمہاری اپنی فلاح کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اور مومنین اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دنوں میں طلاق دو، یعنی عورت کی ماہوار شروع ہونے سے قبل جبکہ وہ پاک صاف ہو، اور عدت کے عرصے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو۔ اس صورت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں انہیں طلاق کے تعلق سے اس سے قبل سورۃ البقرہ نازل ہوئی آیات کے روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ آیت نمبر 228 میں کہا گیا ہے کہ طلاق شدہ عورت کو 3 ماہواری پوری ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، اور اس عرصے میں اگر شوہر مفاہمت کرنا چاہے تو انہیں اپنی بیویوں کو واپس لینے کا پورا حق ہوگا۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، عدت کے دوران انہیں گھروں سے باہر نہ نکالو، نہیں انہیں خود گھر سے باہر نکلنا چاہیے جب تک کہ وہ کسی صریح برائی کا ارتکاب نہ کر بیٹھی ہوں۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ یقیناً خود اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالی مفاہمت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس آیت کو ابو داؤد میں موجود اس حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے جائز احکام دیے گئے ہیں ان میں اللہ کی نظر میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ پھر جب وہ عدت کی مدت پوری کرنے کے قریب پہنچیں تب انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے پاس نکاح میں رہنے دو یا پھر عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ ان عورتوں کو عدت کے دوران وہیں پر رہنے دو جہاں تم خود اپنے وسائل کے مطابق رہتے ہو، تم انہیں تنگ کرنے کے لیے اذیت نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو جائے تب تک انہیں خرچ دیتے رہو، اور اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو باہم مناسب مشورے سے انہیں اس کی اجرت دے دو۔ خوشحال آدمی کو اپنی کشادگی کے مطابق خرچ دینا چاہیے، اور تنگ دستی کا شکار شخص اسی میں سے خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جتنی طاقت دے رکھی ہے اس سے زیادہ اچ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تنگی کے بعد جلد ہی فراخ دستی بھی عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے کیوں حرام کرتے ہو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے پوشیدہ بات کہی تھی، اس نے دوسری پر یہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو راز افشا ہونے کی بات بتائی تو اس نے پوچھا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور بڑا باخبر ہے۔ بہتر ہے کہ تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو، کیونکہ تمہارے دلوں نے قصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرو گی
تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کا مولا ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ ان کے مددگار ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ محض اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو خود ہی حرام کر لیا جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اللہ نے اس پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے خالص اور سچی توبہ کرو۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کافروں کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں میں ایک مثال رکھی ہے۔ دونوں کی شادی اللہ کے دو نیک بندوں سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کو دھوکہ دیا۔ ان کے شوہر انہیں کسی بھی طرح اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، اور ان دونوں سے کہا جائے گا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی میں ایک مثال بیان فرمائی ہے، جس نے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے۔ ایک اور مثال مریم بنت عمران کی ہے۔ انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی اور جن کے رحم میں اللہ نے اپنی تخلیق کردہ روح پھونک دی۔ انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔